شیخ کیا قے آنے یا نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی شخص کو جو ہے وہ ناک سے خون نکل آیا یا قے آ گئی ہے، تو کیا اس صورت میں اس نے وضو کیا ہوا ہے تو وضو اس کا قائم رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا جائزہ لیں تو کوئی بھی ایسی مستند روایت یا حدیث ہمیں نہیں ملتے، صریح کوئی بھی صریح اور صحیح ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ ہم منہ بھر کے زیادہ یا تھوڑی قے آئے یا نکسیر پھوٹ جائے اور ہم کہیں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ضعیف ابن ماجہ کی روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ کہ من اصابہ قیء رعاف، کہ جس شخص کو الٹی یا قے آ جائے اور اس طرح اس کی نکسیر پھوٹ جائے، اور قلس اور مدیون، یا کھٹا سا پانی جو گلے میں اتر آئے پہنچ جائے، اسی طرح اس کو مدی آ جائے تو فلینصرف فلیتوضا، وہ جائے اور دوبارہ وضو کرے۔ تو روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ یہ اصل میں جو وضو ٹوٹنے والا معاملہ ہے وہ سبیلین سے، کسی بھی چیز کے نکلنے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا خون جو ہے انسانی وجود کا یا کسی بھی حلال جانور کا، اس کی نجاست، پالیدگی یا ناقض وضو ہونے کی کوئی بھی ہمارے پاس مستند دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام سے ایسے دلائل ملتے ہیں، جس طرح کہ عباد بن بشر، وہ تیر لگنے والا معروف واقعہ ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک نہیں دوسرے 3 تیر لگے اور نکالتے، اور نماز کی تکمیل کے بعد پھر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو جگایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سب کچھ ہوا ہے۔ خون اگر پلید اور ناقض وضو ہوتا اور اتنا خون بہا ہے تو وہ کیوں ایسے کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید بھی نہیں فرمائی۔ تو اس قسم کے بہت سے دلائل ہیں، اور اگر وہ قے الٹی کپڑوں کو لگ گئی ہے تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ انسان صاف ستھرا ہو کے نماز پڑھتا ہے، لیکن کبھی حالت یہ بن جاتی ہے کہ موقع نہیں ملتا، عین نماز کا وقت ہوتا ہے، کپڑے بھی نہیں بدل سکتا، تو ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں جی اب اس کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ وجود سے، منہ سے نکلی ہوئی چیز ہے، منہ سے نکلی ہوئی ہے، تو منہ سے یا پیٹ سے جو چیز نکلے وہ نجس نہیں ہوتی اور نہ پلید ہوتی ہے۔ بہت شکریہ شیخ، بارک اللہ فیکم۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ اف سم ون گلیڈس، اگر کسی شخص کو کوئی قے آ جاتی ہے، یا اس میں ایک اصول جو ہے نا اس کو آپ سمجھ لیں۔ اصول یہ ہے کہ وضو ایک عبادت ہے، اور جب یہ عبادت قائم ہو جاتی ہے، مطلب ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں، کلی کر لیتے ہیں، ناک میں پانی چڑھا کے، سارا جو طریقہ وضو کا ہے اس طریقے سے ہم وضو کر لیتے ہیں۔ اب یہ عبادت صرف ان طریقوں سے ہی ختم ہو سکتی ہے جو طریقے ہمیں اسلام نے بتائیں۔ یعنی اس طرح نہیں ہم کہہ سکتے بھائی ہم اگر کھلکھلا کے ہنس لیا ہم نے تو وضو ٹوٹ گیا، یا ہم جو ہے وہ رو پڑیں تو وضو ٹوٹ گیا، یا ہمارے جو ہے وہ خون نکل آیا وضو ٹوٹ گیا۔ اگر اسلام نے بتایا ہے کہ بھائی فلاں فلاں چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو ٹوٹے گا، تو یعنی اس میں ہمیں سوال کرنا ہے کہ دلیل کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے بھائی قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ شیخ محترم نے ابھی روایت ذکر کی کہ وہ روایت ضعیف ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص بیان کرتا ہے تو اسے یہ ہم کہیں کہ بھائی اس طرح کی صحیح کوئی حدیث یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کوئی واقعہ ذکر کریں جس میں ہو کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ ایک قصہ شیخ میرے ذہن میں بھی آ گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جب ان پر حملہ ہوا ہے تو وہ نماز انہوں نے جاری رکھی جب تک کہ وہ صبر سے باہر نہیں ہوا ان کا معاملہ۔ جی بالکل ایسے ہی، نماز کی تکمیل تو نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال اس حالت میں وہ بدستور قائم رہے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ، بارک اللہ فیکم۔